ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا۔ ہم جب اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے حب کے ذریعے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں جو بطور تحفہ اور بطور انعام جو ہے یہ رشتہ نصیب کریں، تو پھر ہماری ان رشتوں کے معاملے میں جو ہے وہ سوچ ہی بدل جاتی ہے، اور ہمارا ان کو دیکھنے کا انداز اور ایون شکر جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر تعلق جو ہے وہ اللہ کا انعام سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھ کے جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ اولاد مانگنے سے پہلے جو ہے وہ زوج کو مانگا گیا ہے، شوہر کو مانگا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اولاد کے اوپر بھی پڑیں گے۔ لیکن یہاں پہ بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ پہلے خوبصورت مانگا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا، یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے جو کہ آسمانوں پہ بنا تھا، ابھی ماں بھی نہیں، ابھی باپ بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں، کوئی رشتے بھی آسمان میں نہیں بنے ہیں، سب سے پہلے یہ تعلق وہاں پہ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاندان کی بنیاد، ایک گھر کی بنیاد جو ہے وہ اس رشتے کے اوپر بیس کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سناتے ہیں تو وہاں پہ ماں باپ کا پیار تو نہیں سناتے، وہاں پہ اولاد کا پیار تو نہیں سناتے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ تو ہمیں حور سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مرد کے لیے حور کیا تصور رکھتی ہے یہ ہمیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی خوبصورتی کا تعلق، زندگی کے حسن کا تعلق جو ہے وہ اس ریلیشن کے اندر ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ ہماری نیچر کے اندر ہے۔ لہٰذا اس لیے اسلام جو ہے وہ شادی کو بہت پروموٹ کرتا ہے کہ جو ہی بچہ بچی بالغ ہو جائے تو انہیں ایک گھر چاہیے، انہیں ایک رشتہ چاہیے جس سے وہ اپنی بھرپور محبت کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں۔ لہٰذا اس رشتے کو جائز اور حلال طریقے سے مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا زندگی میں آنا جو ہے وہ حلال اور برکتوں کے ساتھ ہو اور سب کی رضا اور خوشی کے ساتھ ہو۔ پھر جب یہ آ جاتا ہے تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ اماں اور حوا کے درمیان میں جدائی کس نے ڈالی تھی؟ شیطان نے ڈالی تھی۔ اور جب اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تھا تو سیم ٹائم جو ہے وہ شیطان کو بھی زمین میں اتارا گیا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلی دشمنی جس رشتے کے اندر ڈالی گئی ہے وہ میاں بیوی کے ڈالی گئی ہے۔ لہٰذا جتنی مشکلات اس رشتے میں آتی ہیں باقی رشتوں میں نہیں آتی، جتنی ایڈجسٹمنٹ یہاں مشکل ہوتی ہے کسی اور معاملے میں نہیں ہوتی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا غصہ یا جتنا ایگریشن یا ہمارے رویوں میں کمی جو ہے وہ اس ریلیشن میں ہوتی ہے، کسی اور میں نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹارگٹ شیطان کا یہی ہے کہ وہ براہ راست جو ہے اس کام میں انوالو ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ، یا ایک مرد یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بیوی کے ساتھ جو تعلق نصیب ہو وہ تحفے والا نصیب ہو، کہ میں اس کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے تو مجھے سرپرائز کر دیا ہے ایسی بیوی کو دیکھے، اور بیوی شوہر کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ اور اس دعا کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا ہے، اور اس رکوع کا نام عباد الرحمن ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں وہ اس رکوع میں بتایا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے کہ جو واقعی رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہیں وہ ایک گھریلو زندگی مانگتے ہیں، خوشگوار پرسکون زندگی کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہوں گے جو عبادات مانگیں گے، ذکر مانگیں گے، مراقبہ مانگیں گے، رہبانیت مانگیں گے، لیکن نہیں، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ایک حلال زندگی مانگتے ہیں، ایک پیور خوبصورت خاندانی زندگی مانگتے ہیں، اور اس گھر کا سکون مانگتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی زندگی میں صرف عبادات ہی نہیں ہوتی بلکہ رشتوں کا احترام بھی ہوتا ہے اور رشتوں کا سکون بھی ہوتا ہے۔ اور اس دعا کے ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلے زوج کا ذکر آیا اور پھر اولاد کا ذکر آیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر سے جو ہے وہ بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، مگر بیوی سے جو ہے وہ شوہر کا سوال نہیں ہوگا، بیوی سے جو ہے وہ اولاد کا سوال ہوگا۔ لہٰذا دعا کا سیکوینس جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب زوج کا تعلق، میاں بیوی کا تعلق آپس میں اچھا ہوگا تو پھر اولاد کا تعلق بھی خوبصورت ہوگا۔